بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قصص الانبیاء کے اس سلسلے میں جاری ہے، جس کے آج 5ویں پارٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات سامری جادوگر تک چھوڑی تھی، جس کہانی کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ناظرین، ہم اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ نہیں کیا ہے تو مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ہوم پیج کو وزٹ کریں اور ہماری مزید ویڈیوز بھی ملاحظہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سامری جادوگر سے ذکر شروع کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سامری جو کہ ایک صاحب فن انسان تھا، اس نے اپنی معلومات سے کام لیتے ہوئے طلائی گوسالہ کے سینے میں کچھ مخصوص نل یعنی پائپ اس طرح سے مخفی کر دیے جن کے اندر سے دباؤ کی وجہ سے جب ہوا نکلتی تھی تو گائے کی آواز آتی تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ گوسالہ کا منہ اس طرح کا پیچیدہ بنایا گیا تھا کہ جب اسے ہوا کے رخ پر رکھا جائے تو اس کے منہ سے یہ آوازیں نکلتی تھیں۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس شروع کی اور کہا کہ یہ کیا کام تھا کہ جو تو نے انجام دیا ہے، اور اے سامری، تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں کچھ ایسے مطالب سے آگاہ ہوں کہ جو انہوں نے نہیں دیکھے اور وہ اس سے آگاہ نہیں ہوئے۔ بہرکیف حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین برحق تھے، ان کی شریعت کے سب سے بڑے عالم اور عارف تھے۔ توریت ان کے لیے مقام بلند کی قائل ہے۔ اب ذرا ان خرافات کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہیں ایک بت ساز ہی نہیں بلکہ ایک مؤسس بت پرستی کی حیثیت سے روشناس کرایا ہے، بلکہ عذر گناہ بدتراز گناہ کے مقولہ ہے کہ ان کی جانب سے ایک غلط عذر پیش کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ چونکہ یہ قوم بدی کی طرف مائل تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اس راہ پر لگا دیا، جبکہ قرآن ان دونوں بلند پایا پیغمبروں کو ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے پاک اور صاف سمجھتا ہے۔ صرف یہی ایک مقام نہیں جہاں قرآن اور تاریخ انبیاء اور مرسلین کی پاکی اور تقدس کا مظہر ہے، جبکہ موجودہ توریت کی تاریخ انبیاء اور مرسلین کی ساحت قدس کے متعلق انواع و اقسام کی خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حقانیت اور اصالت قرآن اور موجودہ انجیل کی تحریف کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کا موازنہ کر لیا جائے، اس سے اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ میں نے ایک چیز خدا کے بھیجے ہوئے رسول کے آثار میں سے لی اور پھر میں نے اسے دور پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس بات کو اسی طرح مجھے خوشنما کر کے دکھایا۔ اس بارے میں کہ اس گفتگو سے سامری کی کیا مراد تھی، مفسرین کے درمیان دو تفسیریں مشہور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ فرعون کے لشکر کے دریائے نیل کے پاس آنے کے موقع پر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک سواری پر سوار دیکھا کہ وہ لشکر کو دریا کے خشک شدہ راستوں پر ورود کے لیے تشویق دینے کی خاطر ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے کچھ مٹی ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے اٹھا لی اور اسے سنبھال کر رکھا اور اسے سونے کے بچھڑے کے اندر ڈالا، اور یہ صدا اسی کی حرکت سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ابتدا میں خدا کے اس کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کچھ آثار پر ایمان لے آیا، اس کے بعد اس میں مجھے کچھ شک اور تردد ہوا، لہٰذا میں نے اسے دور پھینک دیا اور بت پرستی کے دین کی طرف مائل ہو گیا، اور یہ میری نظر میں زیادہ پسندیدہ اور زیبا ہے۔ یہ بات صاف طور پر واضح اور روشن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سامری کی بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مجرم ہونے کا فرمان اسی عدالت میں صادر کر دیا
اور اسے اس گوسالہ پرستی کے بارے میں 3 حکم دیے۔ پہلا حکم یہ کہ اس سے کہا کہ تو لوگوں کے درمیان سے نکل جا اور کسی کے ساتھ میل ملاپ نہ کر، اور تیری باقی زندگی میں تیرا حصہ صرف اتنا ہے کہ جو شخص بھی تیرے قریب آئے گا تو اس سے کہے گا کہ مجھ سے مس نہ ہو۔ اس طرح ایک قاطع اور 2 ٹوک فرمان کے ذریعے سامری کو معاشرے سے باہر نکال پھینکا اور اسے مطلق گوشہ نشینی میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مجھ سے مس نہ ہو، اس جملے کا شریعت موسیٰ علیہ السلام کے ایک فوجداری قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جو بعض ایسے افراد کے بارے میں کہ جو سنگین جرم کے مرتکب ہوئے تھے صادر ہوتا تھا، وہ شخص ایک ایسے موجود کی حیثیت سے جو کہ پلید اور نجس اور ناپاک ہو قرار پا جاتا تھا، اور کوئی اس سے میل ملاپ نہ کرے، اور نہ اسے یہ حق ہوتا تھا کہ وہ کسی سے میل ملاپ کرے۔ خیر، سامری اس واقعے کے بعد مجبور ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل اور ان کے شہر اور دیار سے باہر نکل جائے اور بیابانوں میں جا رہے، اور یہ اس جاہو طلب انسان کی سزا ہے کہ جو اپنی بدعتوں کے ذریعے چاہتا تھا کہ بڑے بڑے گروہوں کو منحرف کر کے اپنے گرد جمع کرے، اس سے ناکام ہی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایک بھی شخص اس سے میل ملاپ نہ رکھے۔ اور اس قسم کے انسان کے لیے یہ مکمل بائیکاٹ موت اور قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ ایک پلید اور آلودہ وجود کی صورت میں ہر جگہ سے راندھا اور دھتکارا ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سامری کا بڑا جرم ثابت ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں نفرین کی، اور خدا تعالیٰ نے اسے پر اصرار بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی شخص اس سے چھو نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی اسے چھو لیتا تو وہ بھی بیماری میں گرفتار ہو جاتا۔ یا یہ کہ سامری ایک قسم کی نفسیاتی بیماری میں جو ہر شخص سے وسواس شدید اور وحشت کی صورت میں تھی گرفتار ہو گیا تھا، اس طرح سے کہ جو شخص بھی اس کے نزدیک ہوتا وہ چلاتا کہ مجھے مت چھونا۔ سامری کے لیے دوسری سزا یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قیامت میں ہونے والے عذاب کی بھی خبر دی اور کہا کہ تیرے آگے ایک وعدہ گاہ ہے، خدائی دردناک عذاب کا وعدہ کہ جس سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ تیسرا کام یہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اپنے اس معبود کو کہ جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا تھا ذرا دیکھ اور نگاہ کر، ہم اس کو جلا رہے ہیں اور پھر اس کے ذرات کو دریا میں بکھیر دیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے۔ ناظرین، سامری کون ہے؟ اس کا اصل نام سامری عبرانی زبان میں شمری ہے، اور چونکہ یہ معمول ہے کہ جب عبرانی زبان کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں تو شین کا لفظ سین سے بدل جاتا ہے، جیسا کہ موشی موسیٰ سے اور یشو یسوع سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر سامری بھی شمرون کی طرف منسوب تھا، اور شمرون یشاکر کا بیٹا تھا جو یعقوب علیہ السلام کی چوتھی نسل ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض عیسائیوں کا قرآن پر یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ قرآن نے ایک ایسے شخص کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا اور وہ گوسالہ پرستی کا سرپرست بنا تھا، شہر سامرا سے منسوب سامری کے طور پر متعارف کرایا ہے، جبکہ شہر سامرا اس زمانے میں بالکل موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سامری شمرون کی طرف منسوب ہے، نہ کر سامرا شہر کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس شدید رد عمل نے اپنا اثر دکھایا، اور جن لوگوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی تھی ان کی تعداد اکثریت میں تھی، وہ اپنے کام سے پشیمان ہوئے۔ ان کی شاید مذکورہ پشیمانی کافی تھی۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ باقی رہتا ہے یہ سوال کہ غضب اور ذلت سے کیا مراد ہے، تو قرآن نے اس امر کی کوئی توضیح نہیں کی ہے، صرف سربستہ کہہ کر بات آگے بڑھاتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے ان بدبختوں اور پریشانیوں کی جانب اشارہ مقصود ہو جو اس ماجرے کے بعد اور بیت المقدس میں ان کی حکومت سے پہلے انہیں پیش آئے، یا اس سے مراد اللہ کا وہ حکم ہے جو اس گناہ کے بعد انہیں دیا گیا کہ وہ بطور پاداش ایک دوسرے کو قتل کریں۔ قرآن پاک اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کے سلسلے میں کہتا ہے،
اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے بچڑے کو منتخب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب جو ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہاری توبہ اس طرح ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ کام تمہارے لیے تمہارے خالق کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ اس ماجرے کے بعد خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی جو تواب اور رحیم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سامری کے بچڑے کی پرستش اور عبادت کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ وہ قوم جو خدا تعالیٰ کی یہ تمام آیات دیکھ چکی تھی اور اپنے عظیم پیغمبر کے معجزات کا مشاہدہ بھی کر چکی تھی، ان سب کو بھول کر پیغمبر کی ایک مختصر سی غیر موجودگی میں اصل توحید اور آئین خداوندی کو پورے طور طریقے پر پاؤں تلے روند دیا اور بت پرست ہو گئے۔ اب اگر یہ بات ان کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے جڑ سے نہ نکالی جاتی تو خطرناک حالت پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اور ہر موقع کے بعد اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد ممکن تھا کہ ان کی دعوت کی تمام آیات ختم کر دی جاتی اور اس عظیم قوم کی تقدیر مکمل طور پر خطرے سے دوچار ہو جاتی۔ یہاں شدت عمل سے کام لیا گیا اور صرف پیشانی اور زبان سے اظہار توبہ پر ہرگز قناعت نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایسا سخت حکم صادر ہوا جس کی مثال تمام انبیاء کی طویل تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور وہ یہ کہ توبہ اور توحید کی طرف بازگشت کے سلسلے میں گناہ گاروں کے کثیر گروہ کے لیے اکٹھا قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فرمان بھی ایک خاص طریقے سے جاری ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہوا کہ وہ لوگ خود تلواریں ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں کہ ایک اس کا اپنا مارا جانا عذاب ہے اور دوسرا دوستوں اور شناساؤں کا قتل کرنا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک تاریک رات میں وہ تمام لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی غسل کریں، کفن پہننے اور صفیں باندھ کر ایک دوسرے پر تلوار چلائیں۔ ممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ یہ توبہ کیوں اتنی سختی سے انجام پذیر ہوئی۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی توبہ کو بغیر اس خون ریزی کے قبول کر لیتا؟ اس سوال کا جواب گزشتہ ویڈیو میں ہم دے چکے ہیں، کیونکہ اصل توحید سے انحراف اور بت پرستی کی طرف جھکاؤ کا مسئلہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہ تھا کہ اتنی آسانی سے درگزر کر دیا جاتا، اور وہ بھی ان واضح معجزات اور خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کے مشاہدے کے بعد۔ در حقیقت ادیان آسمانی کے تمام اصولوں کو توحید اور یگانہ پرستی میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس اصل کا متنزل ہونا دین کی تمام بنیادوں کے خاتمے کے برابر ہے۔ اگر گاؤ پرستی کے مسئلے کو آسان سمجھ لیا جاتا تو شاید آنے والے لوگوں کے لیے سنت بن جاتا، خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے، جن کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ ضدی اور بہانہ باز لوگ تھے۔ لہٰذا چاہیے تھا کہ ان کی ایسی گوشمالی کی جائے کہ اس کی چبھن تمام صدیوں اور زمانوں تک باقی رہ جائے اور اس کے بعد کوئی شخص بت پرستی کی فکر میں نہ پڑے۔ عظیم اسلامی مفسر مرحوم طبرسی ابن زید کا قول ہے، اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنے ساتھ توریت لائے تو اپنی قوم کو بتایا کہ میں آسمانی کتاب لے کر آیا ہوں جو دینی احکام اور حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لیے عملی پروگرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس بہانے سے کہ یہ ان کے لیے مشکل احکام ہیں، یہودی نافرمانی اور سرکشی پر تل گئے۔ خدا تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو مامور کیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ عہد و پیمان باندھ لو، احکام خدا پر عمل کرو، سرکشی اور بغاوت سے توبہ کرو تو تم سے یہ عذاب ٹال دیا جائے گا، ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، توریت کو قبول کر لیا اور خدا کے حضور میں سجدہ کیا، جبکہ ہر لحظہ وہ کوہ طور کے اپنے سروں پر گزرنے کے منتظر تھے، لیکن بالآخر ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔
یہ نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوہ طور کے بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط ہونے کی کیفیت کے سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا اعتقاد ہے کہ حکم خداوندی سے کوہ طور اپنی جگہ سے اکھڑا اور سائبان کی طرح ان کے سروں پر مسلط ہو گیا، جبکہ بعض دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں سخت قسم کا زلزلہ آیا، پہاڑ اس طرح سے لرزنے اور حرکت کرنے لگا کہ کسی بھی وقت وہ ان کے سروں پر آ گرے گا، لیکن خدا کے لطف و کرم سے زلزلہ رک گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا زلزلے اور شدید بجلی کے زیر اثر اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے سروں کے اوپر سے بحکم خداوندی اس طرح سے گزرا ہو کہ چند لحظے انہوں نے اسے اپنے سروں پر دیکھا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ ان پر گرنا چاہتا ہے، لیکن یہ عذاب ان سے ٹل گیا اور وہ ٹکڑا کہیں دور جا گرا۔ اسی واقعے کی تفصیل قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے عہد کیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا اور تمہیں کہا کہ جو کچھ آیات و احکام میں ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، شاید اس طرح تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ناظرین، کوہ طور سے مراد یہاں اسم میں جسم ہے یا یہ مخصوص پہاڑ ہے۔ اس سلسلے میں دو تفسیریں موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ طور اسی مشہور پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، لیکن بعض کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ طور لغوی معنی کے لحاظ سے مطلق پہاڑ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں جبل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توریت عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں شریعت اور قانون۔ یہ لفظ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیز بعض اوقات عہد عتیق کی کتب کے مجموعے کے لیے اور کبھی کبھی توریت کے 5 اسفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، ابی بن کعب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح سے نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا علم نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموع البحرین میں ہے کہ جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے ملاقات کی راہ بتائی۔ یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ تھی کہ اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود اپنے آپ کو افضل ترین نہ سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کہ جو اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کہ جو اپنے ماحول کے آگاہ ترین اور عالم ترین فرد تھے، بعض پہلوؤں سے ان کا علم بھی محدود تھا، لہٰذا وہ استاد کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے درس لیں۔ استاد نے بھی ایسے درس دیے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے عجیب تھا۔ اس داستان میں بہت سے اہم نکات بھی پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست اور ساتھی جوان سے کہا کہ میں تو کوشش جاری رکھوں گا جب تک جمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے یہ سفر لمبی مدت تک جاری رکھنا پڑے۔ بہرحال جس وقت وہ ان دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچے تو ایک مچھلی کو جو ان کے پاس تھی اسے بھول گئے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چلتی بنی۔ یہ مچھلی جو ظاہراً ان کے پاس غذا کے طور پر تھی، کیا بھنی ہوئی تھی
اور اسے نمک لگا ہوا تھا یا یہ تازہ مچھلی تھی کہ جو معجزانہ طور پر زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں جا گری، تیرنے لگی۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کتب تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیات کا چشمہ تھا، اس کے کچھ قطرات مچھلی پر پڑ گئے جس سے مچھلی زندہ ہو گئی۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ مچھلی ابھی پوری طرح سے مری نہ تھی، کیونکہ بعض مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پانی سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک نیم جان صورت میں رہتی ہیں، اور اس مدت میں پانی میں گر جائیں تو ان کی معمول کی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی 2 دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے تو لمبے سفر کے باعث انہیں خستگی کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ غذا تو ہم ہمراہ لائے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ہم سفر دوست سے کہا کہ ہمارا کھانا لائیے، سفر نے تو بہت تھکا دیا ہے۔ اس وقت ان کے ہم سفر نے انہیں خبر دی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور آرام کیا تھا تو مجھے مچھلی کے بارے میں بتانا یاد نہ تھا، اور شیطان ہی تھا جس نے یہ بات مجھے بھلا دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مچھلی نے بڑے حیران کن طریقے سے دریا کی راہ لی اور پانی میں چلتی بنی۔ یہ معاملہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانی کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہمیں چاہیے تھا اور یہی چیز تو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور اس وقت وہ تلاش کرتے ہوئے اسی راہ کی طرف پلٹے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہم سفر دوست پتھر کے پاس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے بہت سے علم اور دانش سے نوازا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے اس عالم بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو باعث رشد و صلاح ہے مجھے بھی تعلیم دیں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے، ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا کہ تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اصرار سے تم آگاہی نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے، انہیں خوف تھا کہ اس عالم بزرگ کا فیض ان سے منقطع نہ ہو، لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے اور کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انتہائی ادب و احترام اور خدا کی مرضی پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا۔ آپ نے اس عالم سے یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لیکن چونکہ ایسے واقعات پر صبر کرنا کہ جو ظاہراً ناپسندیدہ ہوں اور انسان جن کے اصرار سے آگاہ نہ ہو کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا اور کہا کہ اچھا، اگر تم میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک کہ مناسب موقع پر میں خود تم سے بیان نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ وعدہ کیا اور استاد کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عالم ربانی کے ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ بہرحال وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک طرف تو اللہ کے عظیم نبی بھی تھے، لہٰذا انہیں لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی ہونا چاہیے تھا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم کے غلط کام پر خاموشی اختیار کریں۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا اسے ایک طرف انہوں نے رکھ دیا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ کیا آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے؟ واقعاً یہ کام کتنا حیرت انگیز ہے کہ کسی کشتی میں بہت سے مسافر سوار ہوں اور اس میں سوراخ کر دیا جائے۔ اس وقت عالم نے بڑی متانت کے ساتھ موسیٰ پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر پشیمان ہوئے اور انہیں اپنا معاہدہ یاد آیا، لہٰذا معذرت آمیز لہجے میں کہا کہ اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور اس کام پر مجھ پر سخت گیری نہ کیجیے۔ ان کا دریائی سفر ختم ہو گیا، وہ کشتی سے اتر آئے، سفر جاری تھا۔ اسی اثناء راہ میں انہیں ایک بچہ ملا، لیکن اس عالم نے کسی تمہید کے بغیر ہی اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا۔ یہ تو نہایت ہی وحشتناک منظر تھا، بلا جواز اور بے وجہ ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل ایسی چیز نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غم و اندوہ اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کر دیا، اب کے شدید طور پر اور واضح طور پر اعتراض کیا۔ یہ واقعہ بھی پہلے واقعے کی نسبت زیادہ وحشتناک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ واقعاً آپ نے کیسا برا کام انجام دیا ہے۔ اس عالم بزرگوار نے پھر اپنے خاص اطمینان اور نرم لہجے میں وہی جملہ دہرایا، کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آ گیا۔ انہیں بہت احساس شرمندگی ہو رہا تھا کیونکہ 2 مرتبہ یہ پیمانہ ٹوٹ چکا تھا، چاہے بھول کر ہی صحیح۔ انہیں خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ استاد کی بات صحیح ہو کہ انہوں نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ابتدا میں ان کے کام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کے لہجے میں کہا کہ اس دفعہ بھی مجھ سے صرف نظر انداز کیجیے اور میری بھول چوک کو نظر انداز کر دیجیے، اور اگر اس کے بعد میں آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت کا تقاضا کروں اور آپ پر کوئی بھی اعتراض کروں تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے اور آپ اس صورت میں میری استادی سے معذور ہوں گے۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی، بلند نظری اور نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کوئی ایسے افراد نہ تھے کہ اس بستی کے لوگوں پر بوجھ بننا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا زاد راہ راستے میں کہیں دے بیٹھے تھے یا پھر ختم ہو گیا تھا، لہٰذا چاہتے تھے کہ بستی والوں کے مہمان ہو جائیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس عالم نے جان بوجھ کر لوگوں سے ایسا کہا ہو تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور سبق دیا جا سکے۔ بہرحال مفسرین میں اس سلسلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ شہر کون سا تھا اور کہاں واقع تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایلیا شہر تھا جو کہ آج کل ایلات نام کے مشہور بندرگاہ ہے اور بحر احمر کے کنارے خلیج عقبہ کے نزدیک ہے۔ بعض دوسروں کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے ناصرہ شہر مراد ہے جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ بہرصورت جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد کے ساتھ اس شہر میں پیش آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بہت بخیل تھے اور کم ظرف لوگ تھے کہ پیغمبر اکرم سے اس شہر والوں کے بارے میں ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمینے اور کم ظرف لوگ تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو اس عالم نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اس کو ویرانی سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے تھے، انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی، کوفت الگ تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس آبادی کے ناسمجھ لوگوں نے ان کی اور ان کے استاد کی حد تک کی ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بے احترامی کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کی کو پھر سے بھول گئے۔ انہوں نے پھر سے اعتراض کیا، لیکن اب لہجہ پہلے کی نسبت ملائم اور نرم تھا۔ کہنے لگے کہ اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدل تو نہیں کہ انسان ان لوگوں سے ایثار کا سلوک کرے کہ جو اس قدر کم ظرف ہوں۔ دوسرے لفظوں میں نیکی اچھی چیز ہے، مگر جب محل پر ہو یہ ٹھیک ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنا
مردان خدا کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہاں جہاں بروں کے لیے برائی کی تشویق کا باعث نہ ہو۔ اس موقع پر اس عالم بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخری بات کہی، کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا فرمایا، لو اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، جلد میں تمہیں ان امور کے اسرار سے آگاہ کروں گا کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ گزشتہ واقعے میں یہی بات وہ خود تجویز کر چکے تھے، یعنی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جدائی کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی۔ ایسے استاد سے جدائی کہ جس کا سینہ مخزن اسرار ہو، جس کی ہمراہی باعث برکت ہو، اور جس کی ہر بات ایک درس ہو، جس کا طرز عمل الہام بخش ہو، جس کی پیشانی سے نور خدا آیا ہو، اور جس کا دل عالم الہی کا گنجینا ہو، ایسے رہبر سے جدائی باعث رنج و غم تھی، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال قبول ہی کرنا تھی۔ ناظرین، اس قصے کو تو آگے لے چلتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر لیں۔ مشہور مفسر ہیں ابو فتوح رازی، وہ کہتے ہیں، ایک روایت منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کون سی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں، فرعون کے دور کی سختیاں اور پھر بنی اسرائیل کے دور کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے، لیکن کسی مشکل اور رنج نے میرے دل کو اتنا رنجور نہیں کیا جتنا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جدائی کی خبر نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جدا ہونا طے پا گیا تو یہ ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں گوارا نہیں کر پا رہے تھے۔ در حقیقت ان سے ہمراہی کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا کہ وہ ان 3 عجیب واقعات کا راز سمجھ لیں، اور یہی راز بہت سے مسائل کی تفہیم کے لیے کلید بن سکتا تھا اور مختلف سوالوں کا جواب اس میں پنہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی، کہنے لگے کہ ہاں تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب اور مسکین افراد کی ملکیت تھی، وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے۔ گویا کشتی میں سوراخ کرنا ظاہراً تو برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا، اور وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ایک غاصب بادشاہ کے ظلم سے بچانا، کیونکہ اس کے نزدیک عیبدار کشتیاں اس کے کام کی نہ تھیں اور ایسی کشتیوں پر وہ قبضہ نہیں جماتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے تھا اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے قتل کے مسئلے کی طرف آئے اور فرمایا کہ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکا دے اور سرکشی اور کفر پر ابھارے۔ بہرحال اس عالم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو آئندہ جو ناگوار واقعات پیش آنے والے تھے انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور زیادہ پر محبت اولاد عطا فرمائے۔ آخری اور تیسرے کام یعنی دیوار بنانے کے واقعے کے جواب میں اس عالم نے اس واقعے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ رہی دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تو تیری رب کی طرف سے رحمت تھے، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے 2-4 نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اور میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے
بلکہ اللہ کے حکم کے تحت انجام دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی۔ یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس نے بزرگ علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ 3 واقعات کے جو اس عالم کے ہاتھوں انجام پائے، ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کیونکہ وہ باطن امر سے آگاہ نہیں تھے، لیکن بعد میں استاد نے وضاحت کی تو مطمئن ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر نقص پیدا کیا جا سکتا ہے کہ غاصب اسے لے نہ جائے؟ اور کیا کسی لڑکے کو اس کام پر سزا دی جا سکتی ہے جو وہ آئندہ میں انجام دے گا؟ اور کیا ضرورت ہے کہ کسی کے مال کی حفاظت کے لیے ہم مفت میں زحمت برداشت کریں؟ ان سوالات کے جواب میں ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان امور کو ہم فقہی احکام اور شرعی قوانین کی روشنی میں دیکھیں۔ بعض مفسرین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے پہلے واقعے کو اور اہم تر قوانین پر سمجھا ہے اور کہا ہے کہ مسلم ہے کہ ساری کشتی اور پوری کشتی کی حفاظت اہم کام تھا، جبکہ جزوی نقص سے حفاظت زیادہ اہم نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں حضرت خضر علیہ السلام نے کم نقصان کے ذریعے زیادہ نقصان کو روکا، فقہی زبان میں افسد کو فاسد سے دفع کیا، خصوصاً جبکہ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ کشتی والوں کی باطن رضامندی انہیں حاصل ہے، کیونکہ اگر وہ اصل صورتحال سے آگاہ ہو جاتے تو اس کام پر راضی ہو جاتے۔ فقہی تعبیر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو اس مسئلے میں اذن فہوی حاصل تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں مفسرین کا اصرار ہے کہ یقیناً وہ بالغ تھا اور وہ مرتد یا فاسد تھا، لہٰذا وہ اپنے موجود اعمال کی وجہ سے جائز القتل تھا، اور یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اپنے اقدام کے لیے اس کے آئندہ جرائم کو دلیل بناتے ہیں تو وہ اس بنا پر ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مجرم نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کام میں مبتلا ہے بلکہ آئندہ بھی اس سے بڑھ کر جرائم کا مرتکب ہوگا، لہٰذا اس کا قتل قوانین شریعت کے مطابق تھا اور وہ اپنے افعال اور خود کردہ گناہوں کی وجہ سے جائز القتل تھا۔ رہا تیسرا واقعہ تو کوئی شخص کسی پر یہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا کہ تم دوسرے کے لیے کیوں اثار کرتے ہو اور اس کے اموال کو بچانے کے لیے کیوں بیگار اٹھاتے ہو سکتا ہے کہ یہ اثار واجب نہ ہو، لیکن مسلم ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور لائق تحسین ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر سرحد و جوب تک پہنچ جائے۔ مثلا کسی یتیم بچے کا بہت سامان ضائع ہو رہا ہو اور تھوڑی سی زحمت کر کے اسے بچایا جا سکتا ہے تو بعید نہیں ہے کہ ایسے موقع پر کام واجب ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں لیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست اور استاد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور جسے ہم نے اپنے علم سے نوازا، اس تعارف میں ان کے مقام عبودیت کا ذکر ہے اور ان کے خاص علم کو واضح کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے بھی علم کے طور پر ان کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، متعدد روایات میں اس عالم کا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصلی نام بلیا ابن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ جہاں کہیں قدم رکھتے ان کے قدموں کی بدولت سرزمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ مجھے آج کسی سخت بیماری میں مبتلا کر دے اس طرح سے کہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں، کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی داستان کی بنیاد وہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے منسلک کر کے بہت سے افسانے گھڑے گئے ہیں۔ ان افسانوں کو اس داستان کے ساتھ خلط ملط کرنے سے اصل داستان کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور بہت سی سچی داستانوں کے ساتھ یہی حال کیا گیا ہے، لہٰذا حقیقت تک رسائی کے لیے قرآن پاک کو بنیاد قرار دیا جانا چاہیے، جس میں یہ داستان بھی بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ احادیث کو بھی اس صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے جب وہ قرآن کے موافق ہوں۔ اگر کوئی حدیث اس کے برخلاف ہو تو یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے معتبر احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
علم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام علم خدا کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو ایک پرندہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، ان سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ جانتے ہو کہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ 11ویں صدی عیسوی میں مدون ہوئی ہیں، ان میں ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ داستان سے کچھ مشابہت رکھتی ہے، اگرچہ اس داستان کے ہیرو الیاس اور یوشع بن لاوی ہیں کہ جو 3 صدی عیسوی کے تلمود کے مفسرین میں سے ہیں۔ یہ داستان اور کئی پہلوؤں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگا کہتا ہے کہ تیرا علم اور موسیٰ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی طرح ہے جو میں نے پانی سے چونچ میں لیا ہے۔ ناظرین، ایک اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ایک سمندر کے کنارے شہر ایلیا میں رہتے تھے، ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سارے دنوں میں شکار کریں، صرف ایک دن تعطیل کر دیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی صریحاً مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے، جس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو یہودی تمہارے زمانے میں موجود ہیں ان سے اس شہر کے ماجرے کے متعلق سوال کرو جو سمندر کے کنارے آباد تھا، اور انہیں وہ زمانہ یاد دلاؤ جبکہ وہ ہفتے کے روز قانون الہی کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ ہفتے کے روز ان کی تعطیل کا دن تھا جس میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ اس روز وہ اپنا کاروبار ترک کر دیں اور عبادت خدا میں مشغول ہوں، لیکن انہوں نے اس حکم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھیں اور دوسرے دنوں میں وہ کم دکھلائی دیتی تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے ان کی خوراک اور آمدنی کا جو بڑا ذریعہ تھا وہ مچھلی کا شکار ہوتا تھا، اور چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج تھی لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ دریا پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں، لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ بہرحال یہ کیفیت چاہے کسی فطری امر کے نتیجے کی ہو یا کوئی خلاف معمول الہی بات ہو، اس سے ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس طرح ان لوگوں کی آزمائش کی اس چیز کے ذریعے جس کی وہ مخالفت کرتے تھے۔ ناظرین، جس وقت بنی اسرائیل اس بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے جو ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھیں تو وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ پہلا گروہ جو تھا وہ یہ تھا جن کی اکثریت تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس فرمان الہی کی مخالفت پر کمر باندھ لی تھی۔ دوسرا گروہ جو حسب معمول ایک چھوٹی اقلیت پر مشتمل تھا، وہ گروہ اول کے مقابلے میں شرعی ذمہ داری ادا کرتا تھا، اور تیسرا گروہ یہ وہ لوگ تھے جو ساکت اور غیر جانبدار تھے۔ یہ نہ تو گناہ گاروں کے ساتھ تھے اور نہ انہیں گناہوں سے منع کرتے تھے۔ قرآن میں اس گروہ نے دوسرے گروہ سے گفتگو کی ہے، اسے نقل کیا گیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں آخر کار خدا ہلاک کرنے والا ہے یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس لیے برائی سے منع کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور وہ اس بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہ کرے۔ علاوہ ازیں شاید ان کے دلوں میں ہماری باتوں کا کوئی اثر بھی ہو جائے اور وہ طغیان اور سرکشی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ آخرکار دنیا پرستی نے ان پر غلبہ کیا اور انہوں نے خدا کے فرمان کو فراموش کر دیا۔ اس وقت ہم نے ان لوگوں کو جو لوگوں کو گناہ سے منع کرتے تھے نجات دی، لیکن گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد انہیں سزا دیے جانے کی کیفیت اس طرح سے بیان فرمائی کہ انہوں نے اس بات کے مقابلے میں
نے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، لہٰذا ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں ہو جاؤ۔ اس امر میں کہ بنی اسرائیل نے کسی وقت قانون شکنی کی مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے بہت سے حوض بنا لیے تھے اور انہیں نہروں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا تھا۔ ہفتے کے روز ان حوضوں کے راستے وہ کھول دیتے تھے، پانی کے ساتھ مچھلیاں ان حوضوں کے اندر آ جاتی تھیں۔ غروب کے وقت جب وہ واپس جانا چاہتی تھیں تو واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور جب اتوار کا دن ہوتا تھا تو پھر ان کا شکار کر لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے روز شکار تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف انہیں حوضوں میں محصور کر لیا تھا، اصل شکار تو اتوار کے روز ہوا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے کے کانٹوں کو دریا میں ڈال دیتے تھے، اس کے بعد جب اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں تو دوسرے روز انہیں نکال لیتے تھے اور اس ہیلے سے ان کا شکار کرتے تھے۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر کسی ہیلے سے بندش والے دن بڑی ڈٹائی کے ساتھ شکار میں مشغول ہوتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ تمام روایات صحیح ہوں، اس طرح کے ابتدا میں حوضوں یا قلابوں کے ذریعے ہیلے سے شکار کرتے ہوں۔ جب اس طرح سے ان کی نظر میں گناہ کی اہمیت کم ہو گئی تو پھر انہوں نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دیا اور ہفتے کے دن کی حرمت کو ضائع کر کے مچھلی کی تجارت سے مالدار ہو گئے۔ خیر، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ آیا یہ مسخ جسمانی تھا یا روحانی؟ مسخ یا دوسرے لفظوں میں انسانی شکل کا کسی حیوان کی شکل میں تبدیل ہو جانا مسلمان طور پر ایک خلاف معمول اور خلاف طبیعت بات ہے، اگرچہ میوٹیشن بعض حیوانات کا دوسرے حیوانات کی شکل اختیار کر لینا نادر طور پر دیکھا گیا ہے اور سائنس میں تکامل حیات کی بنیاد بھی اس بات پر رکھی گئی ہے، لیکن میوٹیشن جہاں دیکھا گیا ہے وہاں بہت نادر المواقع موارد ہوئے ہیں، وہ بھی حیوانات کی جزوی صفات میں پایا جاتا ہے، نہ کہ ان کی کلی صفات میں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ میوٹیشن کی وجہ سے ایک حیوان اپنی نوع مثلاً بندر سے بکری بن گیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی حیوان کی خصوصیات دگرگوں ہو جائیں، پھر یہ کہ یہ تبدیلی اس کی نسل میں پیدا ہوتی ہے نہ کہ حیوان میں پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو گیا۔ اس کے قاتل کا کسی طرح سے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تفاسیر میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کا سبب مال تھا یا شادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، اس دولت کا وہ وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے، لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا، لہٰذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ بالآخر اسے تنہائی میں پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی گئی اور گریہ و زاری کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے، چاہے وہ انسان پیغمبر نہ بھی ہوں۔ ایسے افعال میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا جب خارج العادات امور اور معجزات کے وقوع کو قبول کر لیا جائے تو مسخ ہو جانا یا ایک انسان کا دوسرے انسان کی صورت اختیار کر لینا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے یہ درخواست رد کر دی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاک باز جوان سے بیاہ دیا۔ شکست خوردہ چچا زاد بھائی نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر اسے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ مقدمہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے
اور لوگ آپ علیہ السلام سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا، اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے مدد لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو حل کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوتا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو، اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا بتائے۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے کہ اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے مشخص و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو، اس مقصد سے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خداوندی میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو، لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ ہو اور چمکیلی ہو اور ایسی دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور بھی مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، یوں کہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے، ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا۔ جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اب تو حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس گائے کا جو ذکر ہے وہ بھی ہم کریں گے کہ کس کی گائے تھی وہ اور اس کا قصہ کیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے۔ بنی اسرائیل نے ان خصوصیات کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا اس کی شناخت کر دی۔ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں پہ خریدا۔ کہتے ہیں کہ اس گائے کا مالک جو تھا وہ انتہائی نیک آدمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا تو اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی، لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرامی نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا، لہٰذا اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس 70,000 میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے، اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لیے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کو چابیاں اس سے حاصل کرے۔
وہ 70,000 میں خریدنے کو تیار تھا، لیکن کہتا تھا کہ قیمت باپ کے بیدار ہونے پر ہی دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کمی کو اس طرح سے پورا کیا کہ اس نوجوان کے لیے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہی ہوئی، اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی، اس طرح سے اسے وہ بے پناہ نفع میسر ہوا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 متجاوز طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایک فرعون تھا جو حکومت و اقتدار کا مظہر تھا، دوسرا قارون تھا جو ثروت و دولت کا مظہر تھا، اور تیسرا تھا سامری جو مکر و فریب کا مظہر تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معرکہ حکومت کے خلاف تھا، لیکن دوسرے معرکے بھی اہم تھے اور وہ بھی عظیم تربیتی نکات کے حامل ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قارون کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اور اس کا کیا واقعہ پیش آیا اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو آپ سے التماس یہ ہے کہ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا، اور پچھلی جتنی بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ابھی تک آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں تو آپ سے التماس صرف اتنا سا ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کر دیں اور لکھ کر بتائیں کہ آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھی ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔